حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو عطار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کاروبار عطر کا تھا، یہ مبالغے کا صیغہ عطار، بہت زیادہ عطر بیچنے والا۔ تو عجیب واقعہ لکھا حضرت کا کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک اللہ کے نام پر مانگنے والا ایک درویش، ایک فقیر کاسہ گدائی لیے ہوئے ان کی دکان میں آ گیا۔ اب وہ کام میں بہت الجھے ہوئے تھے، بہت اونچا کام تھا، بڑا پھیلا ہوا۔ کہا کہ بھائی ابھی ذرا میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں آنا۔ وہ اپنا ادھر ادھر گیا، پھر دوبارہ آیا، آ کر تقاضا کیا کہ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ابھی الجھے ہوئے تھے، فارغ نہیں ہوئے تھے، پھر کہا کہ بھائی تھوڑی سی دیر کے بعد آ جانا۔ وہ تھوڑا سا پھر ادھر ادھر ہوگا اور پھر اس کے بعد آیا۔ تیسری دفعہ جب وہ آیا تو آنے کے بعد تقاضا کیا تو پھر وہ کام میں مصروف تھے، یہی جملہ سننے کو ملا۔ اس فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا کہ جب تم دنیا میں اس طرح سے مشغول و مصروف ہو اور تمہیں اللہ کے نام کے لیے فرصت نہیں، اللہ کے لیے فرصت نہیں، اس کے نام پر دینے کے لیے فرصت نہیں، تو پھر ایک بات بتاؤ تم مرو گے کیسے؟ یہ جملہ اس فقیر نے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ بس وہ بات چل رہی تھی اسی طریقے سے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی سرسری اعتبار سے کہا کہ جیسے تو مرے گا ایسے میں مر جاؤں گا۔ اس فقیر کو بھی غیرت آئی۔ عجیب اللہ کا معاملہ کہ جب اللہ کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ذریعہ ایسا بناتا ہے، ایسا اپنا کرشمہ دکھاتا ہے کہ انسان اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ تو خیر اس فقیر نے کہا کہ اچھا جیسے میں مروں گا ویسے تو مرے گا، کہ ٹھیک ہے۔ انہی کی دکان پر چادر بچھائی، کاسہ گدائی سر کے پیچھے رکھا اور لیٹے اور کلمہ طیبہ پڑھا، ادھر روح پرواز ہو گئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پر اس واقعے کا اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ خوف طاری ہو گیا اور دل کے اندر عشق آیا، اور سارا ساز و سامان دکان کا جو تھا وہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا، اور بس اسی وقت ٹھان لی کہ میں بھی ایسے ہی مر لوں گا، اسی طریقے سے پوزیشن حاصل کروں گا اور اسی عشق کے ساتھ دنیا میں رہوں گا۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ پھر عشق نے اتنا گہرا اثر کیا کہ پھر بادشاہ وقت بھی گزر رہا ہے تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں۔ پھر آپ نے بھی اتنا انہماک عبادت میں اللہ کی اختیار کیا۔ ایک واقعہ، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، قاصد آیا، آنے کے بعد کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، کہ جا جا اپنا کام کر، اس طریقے سے کہا اور اس کو ٹال دیا۔ خیر ادھر بادشاہ خود ان کی خدمت میں پہنچا اور اس سے کہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلا برجستہ، ایک بات بتا، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ظاہری ہیں، باطنی ہنر بتا تیرے اندر کیا ہے؟ یہ فوج لاؤ لشکر کا میرے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ سامنے دریا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سامنے دریا ہے، چل اس میں غوطہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ دیر تک اس میں غوطہ لگا پاتا ہے۔ تو باطنی ہنر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی فطرت کے اندر اللہ کا حقیقی عشق آتا ہے اور محبت آتی ہے، معرفت کا نور آتا ہے، تو پھر انسان کا دل منور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پورا عالم منور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے عشق میں اتنا ڈوبتا ہے اور پھر اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے چاروں طرف نور کا ایک حالہ بنا دیتا ہے، اور وہ جب جتنا اس میں عشق میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، ذکر کو کثرت کے ساتھ اختیار کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اس کی عبادات کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نور کے حالے کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جدھر چلتا ہے پھر ادھر ہی سے وہ تمام چیزیں منور اور بارونق ہو جاتی ہیں۔